السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی آرگیومنٹ اور میں ہوں بطول راجپوت، صحافی، فرائیڈے ٹائمز کے بانی، وینگارڈ بکس کے بانی، پی سی بی کے سابق چیئرمین، پنجاب کے کیئر ٹیکر، فیڈرل منسٹر، پنجاب کے سابق چیف منسٹر کیئر ٹیکر دور میں، اور ان کے بارے میں یہ بھی پڑھا میں نے کہ وہ مارکسسٹ بھی ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب میرے ساتھ موجود۔ اٹس اے پلیئر ہیونگ یو سر۔ آپ سے یو آر دا موسٹ ویل انفارمڈ پرسن ان پاکستان، تو میں نے سوچا کہ آپ سے ہی تجزیہ لے لیتے ہیں، ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ سر بطول آج کل حالات ایسے ہیں کہ nobody is well informed. Everything is speculative. But I certainly doubt that about you. I'm sure کہ آپ کی جو چڑیا ہے وہ پھر بھی اپنا راستہ کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتی ہوگی۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ امریکہ نے پاکستان کو بچوں کی اسمگلنگ اور مسلح گروہ میں شمولیت کے حوالے سے روکنے کے لیے میں پاکستان کی جب کارکردگی دیکھی تو سی ایس پی اے یعنی کہ چائلڈ سولجرز پریونشن ایکٹ میں پاکستان کا نام ڈالا ہے، اور اس میں اس کے علاوہ بھی 15 سے 16 ممالک شامل ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان کا نام اس لسٹ میں ڈلا ہے، یہ پاکستان کے لیے کتنا چیلنج ہے؟ نہیں، کوئی خاص بڑا چیلنج نہیں ہے، یہ آتا رہتا ہے، لیبر فورس، انڈر ایج چلڈرن، لیبر لاز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یہ ایف اے ٹی ایف کا بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ دی ایف اے ٹی ایف از اے فار مور سیریس تھنگ، بیکاز جب ایف اے ٹی ایس سینکشنز لگاتے ہیں تو پھر بہت سیریس چیز ہے، دیٹ ہیز این اکنامک امپیکٹ۔ یہ اس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشنز یا اس قسم کے جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں ان کی وائلیشن فرام ٹائم ٹو ٹائم یا ایک پیرینیل بیسس کے اوپر رینکنگ میں، اٹس ناٹ ویری سیریس۔ بٹ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس سٹیج پہ یہ لگایا گیا الزام، جبکہ امریکہ اس وقت پاکستان کو کافی پریشر میں لانے کی کوشش کر رہا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ سم فیسلٹیز ان پاکستان، جس کے ذریعے وہ افغانستان میں جب انٹرونشن کرنا چاہیں ایریل اور انٹیلیجنس وائز وہ کر سکیں۔ عام طور پہ اس کا ذکر ہوتا ہے بیس مانگ رہے ہیں، میرا خیال ہے بیس از دا رانگ ورڈ، فیسلٹیز کچھ مانگ رہے ہیں جس کے اوپر ابھی تک ڈسکشن جاری ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم بیس نہیں دیں گے، آرمی چیف نے بھی یہ کہا کہ ہم بیس نہیں دیں گے، مگر بات چیت چل رہی ہے، باریکیاں ہیں اس کے اندر، اور یہ جو اس وقت ریلیز کیا ہے دس از پارٹ آف دا سیم پریشر ٹیکٹکس، جس کے بیسس کے اوپر انہوں نے ایف اے ٹی ایف کو بھی 1 سال کے لیے اس کی تلوار بھی وہیں کی وہیں رکھی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی انفارمیشن سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ ایسی کوئی کال ہوئی نہیں ہے۔ کچھ ٹویٹ سے بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جس کال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انکار کر دیا گیا ہے، وہ کال اب تک ہوئی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے، سوال یہ ہے کہ کال اگر ہوئی ہے تو کس سے ہوئی ہے، یہ نہیں کہ کال نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ بات چیت نہیں ہے، بالکل ہے۔ میرا خیال ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ بات نہیں ہوئی، مگر آپ نے دیکھا کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اس کا جواب دیں اور ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ جواب نہ دے۔ لیکن اس کا صحیح جواب اب اور آنے والے وقت میں بھی یہی ہوگا کہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہی تو سارا ایشو ہے کہ کون سے لفظ استعمال کیے جائیں گے، یہ نہیں کہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ مشرف کے دور میں بھی جب یہ سوالات اٹھے اور آپ لوگوں نے اس سے بڑا کام کیا، تو پھر جو شوگر کوٹڈ انالیسس ہمارے سامنے رکھا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیے یونائیٹڈ نیشنز کے کلوزز فالو کرنے پڑتے ہیں، آپ کو فزیکلی ہیلپ کرنا پڑتا ہے اپنے الائز کو۔ وہ والا فارمولا یہاں پہ پھنسا سکتا ہے پاکستان کو، یا ہم واقعی کوئی نئی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل وہ پھنسا سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے کچھ بھی پاسبل ہے، وہ یونائٹڈ نیشن سے جا کے کچھ نہ کچھ ریزولوشن کریٹ کر لیں اور یہاں پھر ان کو ایک پلانک مل جائے کہ اب ہم کیا کریں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ بات تو بڑی ٹیڑھی سی ہے، اٹ اونلی ریلیٹس ٹو ون کنٹری، تو اس لیے یہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی امریکہ جو مانگ رہا ہے وہ کس طریقے سے دے سکتے ہیں اور اس میں ہمارا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ میں جاتے جاتے آپ کو ایک بہت اہم بات، اور اس کے آگے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اس سے پھر آپ کو اشارے سے چلنا پڑے گا، وہ یہ کہ اس بریفنگ میں کے دوران جو کہ کل ہوئی ہے، جس کے بارے میں یقینی طور پہ آپ کے سوال شاید پوچھنا چاہیں گی، وہاں جو بات رپورٹ نہیں ہوئی اخباروں میں، مگر جو بات ایک آدھ لوگ جو کہ وہاں تھے انہوں نے آگے بتائی ہے کہ ایک شخص نے وہاں، نام میں نہیں لوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر پالیسی سٹیٹمنٹ نہ بن جائے
اور پرابلم نہ ہو جائے. ایک امپورٹنٹ شخص نے یہ بات کہی, کوئی بات ہو رہی تھی کہ یہ طالبان اور افغان طالبان اور پاکستانی طالبان, کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگ سکھاتے رہے ہیں, ان کو بچاتے رہے ہیں, ان کو سیف ہیونز دیے ہیں آپ نے, ان کو بڑی ایڈوائس بھی دی. تو آگے سے یہ جواب ملا ایک شخص سے کہ وہ یار ہماری بات نہیں سنتے. اب بات یہیں تک ہوئی, اس کے بہت سے انٹرپریٹیشنز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے فرسٹریشن کہ ہم کیا کریں, ہماری بات نہیں مانتے. وہ ٹی ٹی پی والے بھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے کتنی ڈیلیں کی تھی, یاد ہوگا آپ کو, آصف زرداری صاحب کی حکومت 2013 تک جو حکومت رہی, اس سے پہلے کتنی ڈیلز ہوئی پاکستانی طالبان کے ساتھ. پیسے بھی لے لیتے تھے اور پھر مکر بھی جاتے تھے. لیکن آپ اس پہ تجزیہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ان کی بات نہیں سن رہے تو پھر وہ کن کی بات سننا چاہیں؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے کہ ان کی بات نہیں سن رہے تو کس کی بات سنیں گے. بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ اب سوچ رہے ہیں کہ ان میں اور ٹی ٹی پی میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ تو ایک بہت بڑی ارتھکویک سٹیٹمنٹ ہے. یہ تو ساری عمر ہم نے یہ کہا, پہلے ہم سمجھتے تھے یہ ہمارے اثاثے ہیں, اس کے بعد ساری دنیا ہم نے پناہ دی, پھر ساری دنیا نے ہمیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو سمجھائیں, اور ہم نے آج تک یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم سمجھا رہے ہیں, ہم سمجھا رہے ہیں. طالبان نہیں مانتے. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ سونر اور لیٹر وہ سارا افغانستان کو رول کر سکتے ہیں اور کابل کو سیز کر لیں گے. امریکن پالیسیز فیل ہو گئی ہیں اور طالبان جو ہے وہ دلیر ہو گئے ہیں. اب پاکستان نہیں چاہتا کہ کابل کے اندر فل فلیش طالبان حکومت ہو. ان کا پچھلا ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں رہا, اور اب تو خیر طالبان اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اور پاکستان نے ان کو ایک ہدایت یہ کی تھی کہ آپ امن کی بات کریں اور کوئی کمپرومائز کر لیں, جو طالبان نے نہیں مانی. پاکستان کافی عرصے سے اشرف غنی کی رژیم کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں ہیں, جہاں سے وہ پاکستان کے اوپر حملے لانچ کرتے ہیں اور ٹیررزم کرتے ہیں, ان کو ختم کیا جائے, مگر افغان حکومت بھی یہ بات نہیں مان رہی. تو اب بات یہ ہے کہ پاکستان از کاٹ بٹوین راک اینڈ اے ہارڈ پلیس. نہ افغان حکومت ان کی بات مان رہی ہے, نہ طالبان ان کی بات مان رہے ہیں. دوسری طرف سے امریکہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم غنی کی حکومت کو اسٹرینتھن کرتے ہیں اور طالبان کو کمزور کرتے ہیں. وہ بھی پرابلم ہے ان کے لیے, کیونکہ اگر طالبان امریکہ جب وہاں تھا تو کنٹرول میں نہیں آئے, تو اب کہاں سے آئیں گے. تو پاکستان اس وقت ویزوی امریکہ ایک بہت مشکل جگہ پہ کھڑا ہے, اور اسی طرح ویزوی افغانستان, خواہ وہ طالبان ہو یا وہ غنی کی حکومت ہو. ایک سوال کرنے کا موقع دیں, کیا اب بھی افغان طالبان پاکستان کی کنٹرول میں ہے؟ پاکستان کے کنٹرول میں ہوتے تو کوئی بات مان بھی لیتے, مگر نہیں ہے کنٹرول میں, اور یہی امریکہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کمال ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ تو 20 سال آپ نے ان کو پناہ دی, آپ نے ان کو سپورٹ کیا, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اب آپ کی بات نہ مانے. مگر بات یہ ہے کہ وہ اب طالبان جو ہے وہ ساری بات تو نہیں مانتے, وہ بھی اب ایک پوری پولیٹیکل فورس بن چکے ہیں. انہوں نے دنیا دیکھ لی ہے, انہیں اب پتہ ہے کہ کیا سٹیکس ہیں. اگر انہوں نے امریکہ کو بھاگ دوڑایا تو پاکستان کیا ہے, تو اس لیے وہ اب کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا اب افغان طالبانوں ٹی ٹی پی ایک پیج پہ؟ تو اب اس سے پھر اب کیا یہی سوچا جائے کہ اب کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, یہ حکومت جو ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹی ٹی پی تو آپ کا دشمن ہے نا, افغان طالبان تو آپ نے کبھی نہیں یہ کہا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. تو اس لیے یہ بہت ہی ایک ریمارک ایسا ہے جس کے اندر بہت سی میننگ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو ان نیمڈ رہنے دیا جائے, اس کے اوپر زیادہ اسپیکولیشن ابھی نہ کی جائے. ٹھیک. ویسے جی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان اب بھارت کے ساتھ اپنا نیگوشیٹنگ ٹیبل الگ سے لگائیں گے؟ افغان طالبان ہر ایک کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے, رشیا کے ساتھ کریں گے, نیبرز کے ساتھ کریں گے, پاکستان کے ساتھ کریں گے, انڈیا کے ساتھ کریں گے, ٹرکی کے ساتھ کریں گے, اور میں یہ آپ کو بتا دوں امریکنوں کے ساتھ بھی کریں گے. پاکستان کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور پاکستان کے ساتھ بھی کریں گے. دیکھیں اب وہ ریاست بنانے جا رہے ہیں, جب ریاست بنے گی تو پھر جب وہ پورا پاور ہوگا ان کے پاس کابل میں, تو پھر وہ ہر ایک کے ساتھ بات کریں گے اپنے مفاد میں. تو آپ وہ قبضہ دیکھ رہے ہیں, جس کو اسپیکولیٹ کر آپ قبضہ دیکھ رہے ہیں کابل کے اوپر؟ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں وہ قبضہ ضرور کریں گے کابل کے اوپر. ہاں, اگر تو امریکہ ایک ایسی پالیسی اختیار کرتا ہے جس کے ساتھ غنی حکومت کو 5-6
2-3-4 بلین ڈالرز اے ایئر دینے کے لیے تیار ہو تاکہ وہ اپنی فوج کو پیسے دے سکیں اور ویسے ہی سروائیو کر سکیں، تو پھر دیر لگے گی. اور دوسری بات یہ کہ اگر امریکہ جو ہے کسی جگہ کو ان کو ایسا بیس مل جاتا ہے، پاکستان میں مل جائے یا تاجکستان میں مل جائے یا ٹرکی میں مل جائے، جہاں سے ان کے ڈرونز اڑ سکتے ہیں یا B-52 بامرز اڑ سکتے ہیں، اور وہ اگر پھر یہ فیصلہ کریں کہ اچھا ہم نے اپنے ٹروپس سے پل آؤٹ کر لیے، یہ طالبان بات نہیں مان رہے ہیں، جو 2001 میں ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا، اوپر سے B-52 بامنگ کی تھی، کارپیٹ بامنگ کی تھی، اور ان کو بھگا دیا تھا وہاں سے، اور یہ تورا بورا کراس کر کے پاکستان آ گئے تھے، تو پھر شاید ہمیں وہی کرنا پڑ جائے. اگر تو امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ بات نہیں مانیں گے اور ایسے لگتا ہے غنی کی حکومت گر رہی ہے، تو پہلی سٹیج پہ وہ ہو سکتا ہے کوئی ملٹری ایکشن فرام دی ایئر، whether it's missiles or whether it's targeted bombing، وہ کریں ان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے. اور یا یہ ہے کہ نہیں انڈیا کے ساتھ تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انڈیا کے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ امریکن آفیشل کی طرف سے یہی بات کی گئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ ایئر اسٹرائکس کی جا سکتی ہے. ہاں تو وہی پاکستان سے رائٹس مانگ رہے ہیں نا کہ ہمیں کوئی بیس دے دیں، ہم یہاں سے ایئر اسٹرائکس کر سکیں اگینسٹ طالبان. اور پاکستان کہہ رہا نہیں ہم نے بیس نہیں دینا. مگر یاد رہے کہ ہم نے بیس دیا تھا نا جبکہ امریکن ڈرونز ہمارے بلوچستان کے ایئر فیلڈ سے اڑتے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں، اور جو پاکستانی طالبان تھے ان کو اٹیک کرتے تھے، کیونکہ ہم نے یہ ہمارے حق میں تھا کہ ہم اپنے جو طالبان ہیں جو ہمارے خلاف بغاوت کر رہے ہیں ان کے اوپر بمباری کریں. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں پہلے. لیکن کیا اب پاکستان اتنا بااختیار ہے؟ آپ نے شیخ رشید کی اسٹیٹمنٹ دیکھی، آپ نے انفارمیشن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ دیکھی، آپ نے خود عمران خان کی اسٹیٹمنٹ دیکھی، وہ تو لندن میں بھی ڈرون کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اور کل جب ہم نے ایک دفاعی تجزیہ نگار سے ان کا تجزیہ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف عمران خان کی خواہش ہے بلکہ فوج کی بھی خواہش ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام فیصلے کرنے کے لیے جب ہم نے بجلی کی بھی پرائز بڑھانی ہو تو ہمیں ایک آرڈر IMF کا پورا فالو کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں نہیں، تو کیا ہم اپنی ایئر اسپیس یا باقی چیزوں کو بھی لے کے اتنے بااختیار ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں جی، یہ تو دیکھنا پڑے گا، مشکل لگ رہا ہے مجھے، کوئی راستے ڈھونڈنے پڑیں گے. آپ اس وقت ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کی گرپ میں ہیں بیکاز یور اکانومی از بینکرپٹ، اس فل اسٹاپ، اینڈ یور اکانومی از کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ آن دا ویسٹ. یہ سی پیک کے ساتھ کام نہیں چلتا نا. آپ کے جو سارے قرضے ہیں وہ ویسٹرن ایجنسیز کے ہیں، آپ کی ساری جو امپورٹس ہیں وہ ویسٹ سے ہیں، زیادہ تر آپ کی ایکسپورٹس ٹوٹلی ویسٹ کو جا رہی ہیں. تو اس لیے یو آر کمپلیٹ پرزنر، یور اکانومی اینڈ یور نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اینڈ یور گورنمنٹس آر آل پرزنرز. اور اس طرح کی امپورٹنٹ میٹنگز میں وزیر اعظم کی عدم موجودگی کس موقف کو تقویت دیتی ہے کہ وہ لیڈ نہیں کر رہے، لیڈ کوئی اور کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی. آئیڈیا یہی تھا کہ گورنمنٹ، اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پہ آ جائیں اور ایک پالیسی اختیار کریں اور پھر اس کو سب سپورٹ کریں. اب حکومت تو ظاہر ہے وہ تو جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی وہ کرے گی، مگر عمران خان صاحب جو نہیں آئے اس کے ساتھ ایک نیا سیریس پرابلم بن گیا نا. بیکاز اب اپوزیشن تو یہ کہے گی نا جی ہم بات پھر کس سے کریں، اسٹیبلشمنٹ سے تو بات نہیں کر سکتے، پالیسی تو گورنمنٹ فالو کرتی ہے، یہ وہ بناتی ہے. تو اگر گورنمنٹ کا لیڈر ہی نہیں ہے تو پھر اس میٹنگ کی اہمیت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے الفاظ جو میں سوال استعمال کرنے جا رہی ہوں سے ڈسیگری کرتے ہوں، بٹ آئی وانٹ ٹو آسک دس. آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان اور ان کی فارن منسٹر کے ریسنٹلی ڈپلومیٹک بلنڈرز رہے ہیں اس کے بعد بھی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی فیوریٹ ہیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جپی ڈالی ہوئی ہے اور انہوں نے ان کو جپی ڈالی ہوئی ہے، بیکاز ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. فل سٹاپ. آپشن کیا ہے؟ یا پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے. نون لیگ میں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں جن کو انہوں نے بڑی مشکل سے نکالا ہے، پہلے الیکشن رگ کروائی پھر ان کو عدالتوں سے ڈسکوالیفائی کر دیا. تو ان کے ساتھ کیسے بات ہوگی؟ کون گارنٹی دے گا کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیگ نہیں آئے گی؟ نون لیگ بالکل یقینی طور پہ آ جائے گی. اگر نون لیگ آتی ہے تو آپ سمجھے کہ ایک قسم کا نواز شریف صاحب آ گئے. یہی مسئلہ ہے نا ان کا. تو نواز شریف صاحب نے تو ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ اپنی سیٹ گوائی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے ڈکٹیشن نہیں لینی اسٹیبلشمنٹ سے. تو اب کیا چوتھی دفعہ وہ ڈکٹیشن لے لیں گے اتنی قربانی کر کے؟ آپشن نہیں ہے. اگلی دفعہ کے حوالے سے یہ سوال کا جواب دیجیے گا کہ جو الیکٹرانک مشینز کے حوالے سے امیدیں ہیں گورنمنٹ کو، یہ کیا یہ مشینیں نیوٹرل امپائر کا کردار ادا کریں گی یا وہی کردار ادا کریں گی جو ووٹنگ مشین سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے؟ دیکھیے یہ جو RTS سسٹم تھا یہ تو بڑا سمپل سی چیز تھی، اس کو بھی مینیپولیٹ کر کے مطلب ہے کہ کہہ دیا جی بریک ڈاؤن ہو گیا، حالانکہ بریک ڈاؤن نہیں ہوا تھا.
نادرا کے ریکارڈ پہ ہیں لوگ کہ جی بریک ڈاؤن نہیں ہوا تھا تو جو خود بند کر دیا تھا رگ کرنے کے لیے. اب یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے بڑی کمپلیکس چیز ہے. اس کے اندر تو ایسے ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ آپ کو وہاں قریب ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. ہم بطول راجپوت کے گھر سے اس کو رگنگ ہو سکتی ہے اس کی. That's quite interesting. I still have to understand this complete system. لیکن پھر بھی آپ نیوٹرل امپائر ایزیلی اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں جو الیکٹرانک مشینز کا آپریشنز ہیں. وہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کچھ رینڈم کوسچنز کرنے ہیں مجھے آپ سے. میڈیا کی آزادی, انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والا عافیہ صدیقی کی بازیابی کے بارے میں بات کرنے والے عمران خان کدھر گم ہو گئے؟ پتا نہیں, عمران خان صاحب کو پوچھیے. مجھے یاد ہے کہ 2018 میں آپ کا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا, اور جب بھی کچھ سوال بناتے ہوئے یا انالیسس کو دیتے ہوئے مجھے ہمیشہ آپ کا وہ آرٹیکل یاد آ جاتا ہے, تو سوچا آپ سے بھی پوچھ لوں. آپ نے لکھا تھا, اس میں کان ریکال دا ایگزیکٹ ڈیٹ, پر 2018 میں یہاں پہ لکھا تھا, آپ نے کہا کہ زرداری بھی بہت فیوریٹ ہوا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی, لیکن ایک حد تک جب انہوں نے ان کی بات ماننا چھوڑ دی تو پھر ان کے کرائسس شروع ہو گئے, اور عمران خان جیسے اپ رائٹ انسان کے لیے اتنا زیادہ وہ وقت نہیں لیں گے یہ شو کرنے میں کہ میں ایک حد تک آپ کو فالو کروں گا. لیکن یہ تو الٹ ہو گیا. یہ تو بڑے نہیں, میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ عمران خان جیسا اپ رائٹ آدمی ان کی بات نہیں سنے گا. وہ میں نے سارکیزم میں کہہ دیا, بٹ آپ یہ ضرور کہا تھا کہ وہ آپ نے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ ایک فالو نہیں کر پائیں گے, اور ایک پوائنٹ آئے گا کہ وہ ان سے ضد ہو جائے. وہ بات یہ ہے کہ عمران خان ضدی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو ریئلسٹک قسم کے, پریگمیٹک قسم کے لوگ چاہیے. اب آپ دیکھیے یہ جو بات ہو رہی ہے اب کہ جی ہمیں ملک کے اندر کنسنسس کریٹ کرنا ہے سیکیورٹی کے لیے, تو کنسنسس کیسے کریٹ ہوگا جب کہ آپ کی حکومت جو ہے اور آپ کے ایک دو ریاست کے ادارے جو ہیں وہ ہاتھ دھو کے ساری اپوزیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو پھر سے کنسنسس کیسے ہوگا؟ کنسنسس نہیں ہو سکتا. اس کا یہ مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی as long as Imran Khan is sitting in where he's sitting. آگے بھی یہی بیٹھے رہیں گے 5 سال؟ وہ بیٹھے رہیں یا نہ بیٹھے رہیں, بات یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کچھ چیز, وہ چاہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن ہو. عمران خان صاحب ڈرتے ہیں اس سے, اور ادھر سے وہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی کچھ انیشیٹو لینا چاہ رہے ہیں ود امریکنز. عمران خان صاحب ڈرتے ہیں. نواز شریف ہوتا تو شاید فیصلے کر لیتا ہے ان کے حق میں ان دا نیشنل انٹرسٹ, مگر عمران خان صاحب ڈرتے اس لیے ہیں, انہیں یہ فکر ہے کہ کل کو اگر مجھے نکال دیتے ہیں تو میرے پاس کیا ہوگا. میں یہی کہوں گا نا کہ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں اور میں نے نہیں کیا. اور یہ ہے ایک نیشنلسٹ سلوگن, ہم امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے, اور ہم انڈیا کے ساتھ کبھی نارملائزیشن نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ پریگمیٹک پالیٹکس کے اندر بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جب مجبوری ہو ریاست کو. تو آج یہ مجبوری آ رہی ہے نا ریاست کے لیے. اب عمران خان صاحب کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ آگے ہی اتنے ان پاپولر ہیں, اور عوام کو ایسی گولیاں دی ہوئی ہیں اس قسم کے فیصلوں کے بارے میں کہ کشمیر آپ کی جگولر وین ہے, ہم کبھی نہیں, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں جانتے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. آج عمران خان صاحب کہتے ہیں چلو کر لیتے ہیں, تو عوام ویلی گالیاں دے رہی ہے آن اکنامکس اینڈ ادر ایشوز, تو پھر ان کے جو اپنے سپورٹرز ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یہ, اور ظاہر ہے اپوزیشن پھر کہے گی آؤ جی ہن مزہ آ گیا, ہن تسی آ گئے ہو جتھے آنا سی تسی آؤ ہن, تو اپوزیشن ان کا گلے پڑ جائے گی. تو اس لیے عمران خان صاحب از ان سیریس ٹربل آن دس ایشو. تو وہ جو ایک صفحے پہ ہے وہ صفحہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے, وہ ایبسولوٹلی دن رات ہوتا ہے. پنجاب کے اوپر بزدار صاحب کے اوپر صفحہ جو ہے ایک نہیں ہے, انڈین نارملائزیشن کے اوپر صفحہ ایک نہیں ہے. اب افغانستان اور امریکہ کے ساتھ کون سی ٹرمز کے اوپر بات کرنی ہے, اڈوں کے اوپر بھی صفحہ ایک نہیں ہے, اڈوں کے اوپر بھی صفحہ ایک نہیں ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان کے ایشو یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے. اب اڈے کیا چیز ہے؟ کل کو کوئی اور بات اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے, فلائنگ کوریڈورز, رائٹس, یہ وہ, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو اڈا کہیں گے یا اڈا نہیں کہیں گے؟ یہ اڈا وہی ہے جو ایئر بیس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو امریکن مانگ رہے ہیں اور کل کو آپ کو دینی پڑ جائے, تو پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, 2 سوال ہیں, پھر میں وائنڈ اپ کروں گی. نواز شریف کب آ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے جب تک یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگی اور ان کی پارٹی جو ہے وہ جیت نہیں جائے گی. کس کی سیاست کامیاب ہوگی, مریم نواز کی یا شہباز شریف؟ نہیں, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ فائنل اگریمنٹ کیا ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن,
फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है उसे नून लीग जीतती है, फिर उनका फैसला है कि वो शहबाज शरीफ साहब कुछ प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं या मरियम को बनाते हैं या किसको बनाते हैं, वो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब अपना हाथ नहीं दिखाएंगे। मगर अगर आप मुझे पूछें तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है और नून लीग जीत जाती है तो शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने का फैसला होगा, मगर क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट उनको एक्सेप्ट करती है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ हो सकता है उससे पहले। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन के लिए।